كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بھائیوں اور دوستوں، عزیزوں بزرگ ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہم سب کو اپنے گھر بلایا. انہیں خانقاہ بھی ایک قسم کی عبادت گاہ ہوتی ہے جس میں لوگ ذکر، تلاوت اور یہ اسی چیز کے لیے صرف مخصوص ہوتی ہے کہ جہاں صرف اللہ کا نام اور اس کے رسول کے تذکرے ہوں. اور پھر اس سے بڑا احسان اللہ نے یہ کیا کہ اپنے نام کے لیے جمع کیا. ہمارا کا کوئی مقصد نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا ہے. کس کی رضا ہے؟ کون راضی ہو جائے؟ بس ایک ہی مقصد ہے کہ ہم سب سے اللہ راضی ہو جائے. سب سے بڑا مشکل کشا کون ہے؟ کوئی مشکل کشا ہے ہی نہیں. ہمارا تو یہ سیدھا ہے کہ کوئی مشکل کشا ہے ہی نہیں، بس ایک ہی مشکل کشا ہے. وہ کون ہے؟ اور ایک ہی حاجت روا ہے. وہ کون ہے؟ اور ایک ہی داتا ہے. وہ کون ہے؟ اور ایک ہی ساری دنیا کو خوشی دینے والا ہے. وہ کون ہے؟ بس یہی چیز ہمارے بڑے، ہمیں یہی درد، یہی سبب، یہی بھولا ہوا سبب، وہی جو دنیا میں آنے سے پہلے ہم نے اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا، روحوں نے ایک وعدہ کیا تھا. وعدہ کیا تھا؟ الستو بربکم، آیا میں میرا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے کہا ہاں آپ ہمارے رب ہیں. لیکن جو ہی دنیا کے رنگینیوں میں ہم آ گئے یا پھنس گئے، دنیا کی رنگینیاں دیکھی، دنیا کی چیزیں دیکھی، آسائشیں دیکھی، دنیا کی ساری چیزیں دیکھی، تو یہ دل جو ہے یہ غافل ہوتا ہے. یہ دل غافل ہوتا ہے. طبیعت بھی انسان کی بدلتی رہتی ہے. ورنہ اس لیے اللہ پاک نے 4 موسم ہمیں دیے. انسان کی طبیعت میں یہ چیز ہے، یہ اکتا جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے ہر چیز سے اور غافل بھی ہو جاتی ہے. اور ایک دوسری نئی چیز دیکھ لے یہ اس میں لگ جاتی ہے. یہ ایک حسین دیکھا اس سے محبت ہو گئی، دوسری حسین دیکھی اس سے محبت ہو گئی، تیسری حسین دیکھی اس سے محبت ہو گئی، چوتھی حسین دیکھی اس سے محبت ہو گئی، اس سے محبت ہو گئی. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہی چیز سمجھانے کے لیے انبیاء آتے رہے، ہمیں سمجھاتے ہیں کہ غافل مت بنو، کیونکہ ہم نے کس کے پاس جانا ہے؟ کس کے پاس جانا ہے؟ اس لیے جب کوئی مر جاتا ہے تو ہم ایک عجیب دعا پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہم بھی اسی کی طرف جانے والے ہیں. اس بات کو ہم زبان میں نہیں کہتے، دل سے کہتے ہیں کہ وہ تو گیا اور ہم بھی اسی کی طرف جانے والے ہیں. لیکن یہ بات ہمیں یاد تو زبان پہ ہوتی ہے مگر اس کی حقیقت دل میں نہیں ہے. اگر کسی کو یہ پتہ لگ جائے کہ ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے تو پھر وہ گناہ کرے گا؟ پھر وہ گناہ کرے گا؟ پھر وہ گناہ کرے گا؟ اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے ساتھ احتساب ہوگا تو پھر وہ گناہ کرے گا؟ وہ رشوت لے گا؟ وہ ظلم کرے گا؟ مجھ سے کسی نے کہا آپ اس مجمع میں معاشرے پر کیا محنت کرتے ہیں، اس کو آپ جھوٹ سے روکیں، اس کو آپ رشوت سے روکیں، اس میں سرکاری لوگ آتے ہیں، آپ یہ نصیحت کریں. میں نے کہا اللہ کے بندے، ہم تو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ دل میں یہ رکھو کہ آخرت کا جواب دینا ہے. تو میں نے کہا اس میں ساری چیزیں خود بخود آ جاتی ہیں. پھر یہ آدمی ٹائم پہ جائے گا ڈیوٹی پہ، یہ سرکاری کاغذ کوئی چیز گھر نہیں لائے گا، دفتر کی کوئی پینسل کاغذ یہ کوئی چیز گھر نہیں لائے گا. ہمارے اکابرین جو ابھی گزرے ہیں سرکاری آفیسر تھے، لیکن جب کوئی دفتر میں چلا جاتا تھا وہ پنکھا بھی بند کر لیتا تھا. ایک بزرگ کے بارے میں آتے ہیں، وہ مدرسے میں پڑھاتے تھے، مولانا مفتی حفیظ الرحمان قادری رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے کہ جب کوئی آ جاتا تھا تو وہ جو روشنی کی وہ بجھا دیتا تھا کہ یہ مدرسے نے صرف میرے لیے رکھی ہے اس لیے میں اس کو بجھا دیتا ہوں. جب کہ وہ اجازت تھی، وہ موجود تھا. اور یہاں تک بڑے بڑے ان کے تقویٰ کے قصے مشہور ہے. یہ ہمارے قابلین کی نشانی تھی، کیونکہ وہ ڈرتے کس سے تھے؟ وہ ڈرتے کس سے تھے؟ اور ان کو یہ پتا تھا کہ ہم نے کس کی طرف جانا ہے، اس لیے ان کے دل میں یہ خوف کٹکتی رہی. اس لیے وہ گناہ سے بچتے ہیں. آج ہمارے دلوں کے اندر یہ خوف نہیں ہے، اللہ کی عظمت نہیں ہے،
اگر اللہ کی عظمت ہوتی تو کبھی بھی نہ جھوٹ بولا جاتا، نہ تکبر کی کوئی بات منہ سے نکلتی، نہ کبھی وسوسہ غالب آتا۔ آج ہمارے اوپر وسوسے غالب آتے ہیں کہ نہیں؟ تھوڑا سا وسوسہ آیا اور ہم گناہوں میں پھنس گئے، تھوڑا سا وسوسہ آیا اور ہم گناہوں میں پھنس گئے، وہ اس لیے کہ ہم اتنے کمزور ہو گئے کہ ہم ایک وسوسے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وسوسے کا علاج کیا ہے؟ جب بھی وسوسہ آئے، آسان علاج علماء نے لکھا ہے، لیٹے ہو اٹھ جاؤ، اٹھے ہو باہر نکلو، بس بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی وسوسوں سے مزے لیتے ہیں۔ گناہ کرنا وہ ایک جرم ہے، پھر گناہ کو یاد کرنا یہ دوسرا جرم ہے، پھر گناہ سے مزے لینا یہ تیسری جرم ہے۔ ایک تو گناہ کرنا منع ہے، پھر ماضی کی گناہوں کو یاد کر ان سے مزے لینا یہ تیسرا جرم ہے۔ اس لیے ہمارے صوفیاء کہتے ہیں جب بھی گناہ کا وسوسہ آئے اٹھ کے وہاں سے نکل جاؤ۔ نوجوانوں کو تنہائی میں جو مصیبت ہے، بزرگی کا کب پتہ چلے گا؟ فرمایا جب تمہاری تنہائی معقول ہو جائے، یہ بزرگی ہے۔ آج تو ہم سارے بزرگ ہیں، مسجد میں بزرگ ہے، مجمع میں بزرگ ہے، لوگوں کے ساتھ بزرگ ہے، لیکن جب تنہائی ہوتی ہے بزرگی ختم ہو جاتی ہے، تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حسنین کریمین کا قول ہے، امام حسن حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، ان کا دونوں کا ملا کے قول ہے، فرمائے اپنی تنہائی کی حفاظت کرو، تنہائی کی حفاظت کرو۔ اس لیے تنہائی کی حفاظت کیا ہے؟ جب تمہیں گناہ کا وسوسہ پٹکے تم اکیلے ہو، اس لیے اسی وقت تمہارے ساتھ دوسرا شیطان ہے۔ اگر تم اس وقت ذکر شروع کرو، تلاوت شروع کرو یا مباح کام میں لگ جاؤ، کوئی دفتر میں ہے ایسا نہ ہو اب دفتر میں یہ ذکر شروع کرو، سرکاری کام چھوڑو یہ ذکر کرو، وسوسہ آ رہا ہے، نہیں پھر مباح کام میں لگ جاؤ، وہ بھی عبادت ہے کیونکہ تمہیں ان کی تنخواہ مل رہی ہے، اس میں فوراً مشغول ہو جاؤ، اپنا دیہات بدل لو۔ پھر یہ بھی نہیں ہوتا تو پھر اب یہ طریقہ لکھا ہے، ایک آدمی ہے نوجوان ہے بے روزگار ہے، ان کو تو اس سے بہت آتے ہیں، اس لیے اس کا علاج یہ ہے، صوفیاء لکھتے ہیں کہ پھر کسی نیک آدمی کے دکان پہ چلے جاؤ، آفس پہ چلے جاؤ، دوست سے ملنے جاؤ، کہ جہاں اللہ رسول کا تذکرہ ہو وہاں پڑھ جاؤ، وہاں پڑھ جاؤ۔ ہماری مسجدیں بھی اب نہ رہی، اب وہ نہ نمازی رہے نہ وہ مسجدیں رہے گی، کیونکہ مسجدوں میں بھی غیبتیں شروع ہو گئی۔ یہ بہت بڑا مرض ہے، بہت بڑا مرض ہے، مسجد کے اندر غیبت کرنا یہ بہت بڑا مرض ہے، اور پھر نیک لوگوں کی غیبت کرنا اس سے بھی بڑا مرض ہے۔ اکثر لوگ مسجد میں چلے جاتے ہیں، امام صاحب جو ہوتے ہیں کبھی ایک پانچا اونچا ہوتا ہے کبھی نیچا ہوتا ہے۔ غیبت کی 3 قسمیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ ایک قسم غیبت کی یہ ہے کہ آنکھوں سے دیکھا جائے، کیا کس چیز سے دیکھا جائے؟ آنکھوں سے دیکھا جائے۔ دوسرا یہ کہ سوچا جائے اس کے بارے میں، کیا سوچا جائے۔ تیسرا اور اس غیبت کو زبان سے بھولا جائے، اس غیبت کو زبان سے بولا جائے۔ یہ 3 قسمیں غیبت کی، ایک اس کی عیبوں کو دیکھنا، دوسرا اس کی عیبوں پہ سوچنا، تیسرا اس کی عیبوں کو پھر منہ سے بیان کرنا۔ یہ غیبت کی 3 قسمیں ہیں۔ پھر اس میں علماء سمجھتے ہیں کہ ایک وہ بات ہے کہ آپ کسی ایک کو اس لیے بیان کریں کہ اس شر سے لوگ محفوظ ہو جائے، تو یہ عبادت ہے، لیکن وہ صرف علماء کرے، عوام نہ کرے، کیونکہ علماء کو طریقے آتے ہیں پھر شر سے بچ جانے کا، عوام کو نہیں آتے، کیونکہ کئی اس میں ہماری نفس شامل نہ ہو جائے۔ صحابہ کی محبت کس کے لیے تھی؟ نفرت کس کے لیے تھی؟ محبت کس کے لیے تھی اور نفرت کس کے لیے تھی؟ ادنا کیا سناؤ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹا عرض کر رہا ہے اے بابا جان خدا کی قسم جنگ میں کہیں دفعہ تم میرے سامنے آئے میرا تلوار اڑتا تھا کیونکہ میں ایمان نہیں لایا تھا، لیکن میں اس وجہ سے خاموش ہوتا کہ تو میرے ابا جان ہے، میں چپ کر جاتا۔ ابو بکر کی جواب سنو، فرماتے ہیں میرے بیٹے خدا کی قسم تو میرے تلوار کے سامنے آتا میں 1 منٹ بھی دیر نہ کرتا، 1 منٹ بھی دیر نہ کرتا، کیونکہ ہماری محبت بھی اللہ کی ہے اور ہماری نفرت بھی اللہ کی ہے، اس میں کوئی رشتے پھر نہیں آتے۔ اس لیے لا تعطل مخلوق فی معصیت الخالق،
جب بھی تمہیں بڑے ماں گناہوں کا تقاضا کرے خاموشی کے ساتھ ان کو نصیحت کرے، بات عرض کرے کہ یہ گناہ ہے، اس معاملے میں تم میرے ماں باپ نہیں۔ اس لیے جب گناہ کا معاملہ ہے سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، جب اللہ کی اطاعت کی بات آئے تو پھر سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر کہیں ہم کسی کو نصیحت کریں، کہیں اس میں ہماری اپنی نفس تو نہیں ہے کہ نہیں؟ اگر تو اس وجہ سے نفس کرے چودھری گلن کو بے ذلیلو مگورے وا اس کو راتا پتہ ہو لگے گا، اس کو بے در سم و شرمو اور دا فارغ نیر نیر کی نندے در سترگخ کتکوما۔ اب یہ نصیحت نہیں ہے، اب یہ نفس پرستی ہے، اب تو نصیحت کر رہا ہے تو خود ظالم بن رہا ہے۔ اس لیے اگر تو کسی کے نظر نیچے کرنا چاہتا ہے تو تو خود اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے، تو خود اللہ کی نظر میں گر رہا ہے۔ تو کسی کو خاص ذلیل کرے گا، ذلیل کرنے والا کون ہے؟ ذلیل کرنے والا کون ہے اور عزت دینے والا کون ہے؟ سارے کفار جمع ہو گئے، ایک محمد عربی ایک محمد رسول اللہ ہے، خیر ہے ہم کوشش کریں گے اس کو ختم کریں گے۔ تو زندگی لینے والا کون؟ وہ محمد تو دنیا سے چل رہا تھا، دنیا سے رخصت ہو گئے، دنیا سے منتقل ہو گئے آخرت کی طرف، لیکن ساری دنیا آج بھی پوری دنیا زور لگا رہا ہے ان کے نام کے مٹانے کو۔ کوئی مٹا سکتا ہے؟ کوئی مٹا سکتا ہے؟ کوئی اڑ جاتا ہے تو لوگ اس کو مٹانے کے لیے اڑ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے ہی نہیں۔ جس کو اللہ عزت دے اس کو کوئی ذلیل کر سکتا ہے؟ جس کو اللہ عزت دے اس کو کوئی ذلیل کر سکتا ہے؟ جس کو خوشی دے اس کو کوئی غم دے سکتا ہے؟ جس کو مال دے اس سے کوئی لے سکتا ہے؟ جس کو عزت دے اس کو کوئی ذلیل ہی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہماری نصیحت کے اندر بھی ڈر ہو، خوف ہو، اور خوف کیسا ہو کہ ہم اس کو نصیحت کر رہے ہیں، اے اللہ میری بھی حفاظت فرما، اس کی بھی حفاظت فرما۔ یہ بات کہنا میں تو اس طرح کرتا ہوں، میں تو اس طرح کرتا ہوں، کیا ہم صبح نہیں اٹھتے؟ کیا ہم صبح نہیں اٹھتے؟ اور کیا ہم صبح نہیں جاتے؟ پاگل تو خواب پڑے گا، جب وہ سلا دے گا کوئی اٹھا نہیں سکتا، پھر جب وہ اٹھا دے تو کوئی سلا نہیں سکتا، وہ جگا دے تو پھر کوئی سلا نہیں سکتا، جب وہ نیکی کی توفیق دے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اس لیے یہ بات دل سے نکال لے، جب بھی کسی کو نصیحت کرو اس نیت سے کرو، اس نیت سے کرو کہ اللہ میری بھی حفاظت کر دے، اس کی بھی حفاظت کر دے۔ نصیحت کے اندر نفس نہ ہو، یہ بات ذہن میں یاد رکھیں۔ جب بھی کسی کا عیب نظر آئے تو کوشش کریں، اس کا طریقہ صلاح نے لکھا ہے، کسی کا عیب نظر آئے، دیکھو دوسرے لوگ اس عیب میں مبتلا ہونے والے ہیں تو اس لیے اس کا طریقہ یہ حکمت طریقے سے ان کو الگ کرو۔ ایک دوست ہے اس کے ساتھ دوستی کرو، لیکن جہاں سے اس کو یہ بیماری لگی، جہاں سے یہ بیماری لگی اس کو وہاں سے کاٹنے کی کوشش کرو، تب یہ مرض خود بخود ختم ہو جائے گا۔ جیسے مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، بیعت ہوتے ہیں، ذکر ہم دیتے ہیں، تو سب سے پہلے شیطان کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہ یہاں جاتا ہے نمازی بن رہا ہے، یہ یہاں جاتا ہے دیندار بن رہا ہے، تو سب سے پہلے اس کو بدگمان کر لو، یہ لنک کٹ جائے گا تو یہ خود بخود بزرگی کی ہوا نکل جائے گی، سب کچھ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ شیطان تو یہ کر سکتا ہے تو آپ لوگ بھی یہ کریں۔ تیرا دوست ہے کہیں بگڑا ہوا ہے، کہیں گناہ میں مست ہے، تو کوشش کرو یہ جہاں جہاں ہے اس کو وہاں سے کاٹو، اور وہاں سے بھی اس طرح مت کاٹو کہ آپ ان لوگوں کی برائی ان کو کہو۔ نہیں 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 نہیں، برائی کہو گے یہ وہاں پھنس چکا ہے، یہ جا کے سیدھا ان کو کہے گا کہ جی میں آپ لوگوں سے کتنی محبت کرتا ہوں، دیکھو مجھے وہ دوست ہو رہا ہے میں پھر بھی آ رہا ہوں، تو تیرا رشتہ وہاں سے کٹ جائے گا۔ وہ جو لوگ تیری عزت کر رہے ہیں وہ بھی کل نہیں کہیں گے زمانہ منہ پر سے خبریں تھی۔ اب وہ زمانہ نہ رہا کہ جو نصیحت کو لوگ نصیحت سمجھے، اب لوگ نصیحت کو بھی نفس پرستی سمجھتے ہیں، اب نصیحت کو بھی نفس پرستی سمجھتے ہیں۔ آپ ان کے فائدے کے لیے ان کو عیب بتائے گا کہ جی یہاں یہ نقصان ہے مت جائے گا، وہ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے، وہ نہیں سمجھیں گے، کیونکہ وہ جتنے بیٹھتے وہ بھی نفس کے بیمار، تو بھی بیٹھتا ہے تو بھی نفس کے بیمار، تو بھی نفس کا بیمار، وہ بھی نفس کے بیمار۔ اس لیے نفس کے بیمار کو نفس کی بیماری کبھی نہیں بتائی جاتی،
اس کو ماحول میں جوڑا جائے، اور نصیحت کا طریقہ یہ ان کو محبت دی جائے اور محبت سے ان کو وہاں سے کاٹ دیا جائے۔ یہ معاشرے کی بات کر رہا ہوں، تمہارا کوئی دوست کہیں پھنسا ہو، ان کا طریقہ یہی ہے، ان کو کاٹ کے کیا ہوتا ہے، ان کو محبت دو، ان کو پیار دو، ان کو سمجھائیں۔ اور ایک تو ہماری محبت ہے، اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں، مجھے محبت ہو گئی، اور محبت بھی کس طرح کہتے ہیں، واللہ میں خالص محبت کرتا ہوں، محبت بھی اور خالص، کبھی 40 سال کے 40 سال والے سے محبت ہو گئی، کبھی 40 سال والے کسی 40 سال کے مرد سے محبت ہو گئی، وہ محبت ہی نہیں۔ وہ 40 سال والے کو پتا ہے، جا ہمارا اپنا کام کر، میرے اتنے بچے، اب مجھے محبت کی کیا ضرورت۔ یہ جو ٹین ایجز ہوتے ہیں نا کم عمری، ان میں یہ چکر زیادہ ہوتے ہیں، یہ شیطان اس کو کہیں پھنسانا چاہتا ہے، مصروف کرے ان کو ذرا، تو یہ مصروف ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان جنگلوں سے نکلو خود کو، یہ فضول زندگی، وقت گزارنا ہے۔ ایک ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کسی سے محبت ہو جائے نا جی، وہی لڑکی ہے، آپ اس کو یہ سوچے کہ اس کی عمر 60 سال ہے، اس وقت اس کے دانت نکلے ہوئے، بال سفید ہے، پھر محبت کرو گے، پھر آپ لوگ محبت کرو گے، پھر اپنے آپ کو دیکھو کہ میں 60 سال کا ہوں، کھانس رہا ہوں، بیمار ہوں، چارپائی سے پڑا ہوں، میں نے دنیا سے جانا ہے، کس کو جواب دینا ہے؟ بوڑھے کو کبھی محبت ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے؟ ہاں ہو سکتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، بوڑھے کو بھی ہوتی ہے۔ صوفیاء نے لکھا ہے بڑھاپا بھی محفوظ نہیں، جس آدمی کی جوانی میں آنکھ میں حیا نہ ہو، بڑھاپے میں بھی حیا نہیں جاتی، بے حیائی ہوتی، بڑھاپے میں بھی حیا نہیں ہوتی۔ پھر وہ اپنے گھر میں بستر پر لیٹ کر نفسانی خواہشات اس کو آنکھوں کے ذریعے تک کر رہا ہو۔ اس لیے یہ علاج جوانی میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ کتنا ضروری ہے؟ بہت زیادہ ضروری ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیمار ہے، بخار ہے، اس سے زیادہ ضروری ہے علاج، اس کا ضروری ہے۔ اس لیے نفس کی بیماریوں کا علاج انتہائی ضروری ہے۔ جو آدمی بے حیائی کے ساتھ مرا، ایمان کمزور رہا، آنکھ سے حیا گئی، پر سمجھو ایمان بھی چلی گئی، ایمان بھی چلی گئی۔ اس لیے اللہ کے بندو، وہ تو اس مرض کو لوگ روتے ہیں، اس کا کڈنی فیل ہو گیا، اس کو کینسر ہے، اس کو فلاں ہے، اب اس مرض کو رو رہے ہیں، ہماری نسلیں خراب ہو رہی ہے، ہماری نسلیں خراب ہو رہی ہے۔ ایک عورت خراب نہیں ہوتی، ایک مرد خراب نہیں ہوتا، ایک خاندان خراب ہوتا ہے۔ یہ سن جائیں، اب یہ جب ہم یہاں آ رہے ہیں نا، یہاں اندر کی بیماریوں کے علاج کے لیے آ رہے ہیں، ہمیں تو وہ تقریریں پسند ہے جس میں چسکے دار واقع ہو، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، زبردست مزہ آیا، لیکن عمل کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے قابلین کا طرز کیا تھا؟ جو تیرا تجھے بتا دے تو کیا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتابوں میں تجھے بتاتے ہیں کہ تو کیا ہے۔ حضرت شیخ ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کا طرز کیا ہے؟ وہ صحابہ کی نشانیاں بتاتے ہیں، صحابہ ایسے تھے کہ اس فلم کے اندر تم اپنی تصویر دے، تم کیسے ہو۔ ان کا طرز کیا ہے؟ وہ واقعات سناتے ہیں، ایسے صحابہ ایسے تھے، مطلب ہے کہ اس کے اندر اپنا چہرہ دیکھو، اس صحابہ کی شیشے کے اندر اپنا چہرہ دیکھو، وہ اس طرح سے، تو کس طرح ہے؟ اور تانوی بابا کیا کہتے ہیں؟ نہیں، تو اس طرح ہے، تیرے اندر یہ خرابی ہے۔ اس کی کتاب آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں سارے یہی چیزیں لکھی ہوتی۔ ہمارے دونوں بڑے ہیں، دونوں ہمارے بڑے ہیں، دونوں ہمارے سروں کے تاج ہیں، دونوں کا طرز زندگی الگ ہے، طرز تربیت الگ ہے، مقصد ایک ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کون مل جائے؟ اللہ مل جائے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، جاگ جاؤ، یہ غیبت، عجب، تکبر، سچ بتاؤں، آج ہماری انگریزی انگلش لا میں قانون کیا ہے
قتل نہ کرو، لیکن چغلی کے لیے کوئی قانون ہے؟ جھوٹ کے لیے کوئی قانون ہے؟ توڑا ہے پھر کہتے ہیں مجھے دفعہ اس پہ فلاں دفعہ لگاؤ، لیکن چغلی کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، کوئی قانون ان کے پاس نہیں ہے، ثبوت لاؤ کس کے ساتھ کیا؟ اس لیے اسلام نے چیزوں پر پابندی لگائی۔ تو کسی کے بارے میں منہ کھولو تو پہلے یہ سوچو کہ اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، اس کو کیا فائدہ ہوگا۔ جب کسی کے بارے میں بات کرو تو منہ کھولنے سے پہلے یہ سوچو اس سے مجھے کیا فائدہ ہے، اس کو کیا فائدہ ہے۔ تو کہتے ہیں غیبت خود بخود چھوٹ جائے گی۔ اس لیے آج کے بعد یہ سوچو جب کسی کے بارے میں بات کرو تو دل میں یہ کہو کہ اس سے مجھے کیا فائدہ اور اس سے کیا فائدہ۔ اگر تم کسی کے بارے میں بات کرتے ہو، کسی کے بارے میں بات کرتے ہو، ایک تو اصلاح کے لیے عرض کرنا وہ جائز ہے، اصلاح کے لیے اگر کسی کی بات عرض کی جائے وہ جائز ہے، وہ عبادت ہے، لیکن تیرا دوست ہے تو اس کے بارے میں تھرڈ پارٹی کو بات کر رہا ہے تو تم دل میں یہ کہو کہ اگر وہ میرے بارے میں ایسے کہے گا مجھے کتنی تکلیف ہوگی۔ تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ اور پھر اب اللہ پاک کیا کر لیتا ہے، منہ سے نکالتا ہے کیا؟ اللہ یہ غیبت کی نہ ہوئی۔ پھر اللہ پاک منہ سے یاد دہانی نہیں کراتا ہے کہ دیکھو غیبت کر رہے ہو، غیبت کر رہے ہو، سدھر جاؤ۔ پھر کہتا ہے نہ منہ خود خیر پا رہا ہے تو خیر اس کے سامنے کیوں کہہ رہے ہو؟ خود بٹا کے کہو نا، محبت دو کے کہو نا، محبت دو کے جان چھوڑا نہ ان کی، حد یہ دے کے نہ ان کی جان چھوڑا، ان کی زندگی بدلنے کی کوشش کر۔ اور زندگی تو اس کی تب بدل جب تیری زندگی بدلی ہو، جب تو اپنی خیر پہلے منا۔ آج تو ہم کہتے ہیں نا خراب ہے تو خون خواہ بچہ ہے، تو پھر کبھی کبھی اپنی زندگی کی تصویریں دیکھو، تو خواہ بچہ ہے، اس لیے تیری فخر بھی ختم ہو جائے، تیرے فخر بھی ختم ہو جائے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میں نے تو کوئی گناہ نہیں کی، اور پھر کہا نہیں سارے گناہ کیے اے اللہ لیکن شرک کبھی نہیں، شرک کبھی نہیں کیا۔ الکا ہوئی، فرمایا او تو جھوٹ بول رہا ہے، شرک کیوں نہیں کی؟ اس نے کہا یا اللہ میں تو کبھی غیر کے سامنے نہیں جھکا، پھر شرک کب کی؟ وہی آئی ایک دن دودھ پیا، تیری طبیعت خراب ہو گئی، صبح لوگوں سے کہا رات کو دودھ پیا تھا طبیعت خراب ہو گئی، یہ شرک ہے نا۔ خراب کرنے والا کون؟ چیزوں سے کبھی کوئی چیز خراب ہو سکتی ہے؟ خراب کرنے والا کون؟ بات ہی ختم ہو۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں ہر وقت ڈرو اللہ سے، ہر وقت ڈرو اللہ سے۔ کس سے ڈرو؟ اور بس کوشش کرو منہ سے کوئی لفظ نہ نکلے، کسی کی دل آزاری نہ، کسی کو تکلیف نہ۔ اس لیے یہ انگریزوں میں ایک فلسفہ ہے، وہ کسی کے کام میں کام نہیں رکھتے، اس لیے تو وہ بار ہے نا دین نہیں ہے تو ہم کام رکھیں گے۔ کوئی گناہ کر رہا ہے تھوڑا سا محبت سے شفقت سے کوشش کریں اور کو پیار دیں گے، اور بچیا گناہ مت کرو نہیں گالی نہیں۔ ہمارے پٹھانوں میں اکثر یہ مرض ہوتا ہے بیٹے کو پہلے گالی دیتے پھر بات کراتے، ایسا ہے کہ نہیں؟ نتیجے کرا خر بچیا ایسا کرتے ہیں کہ نہیں؟ پہلے لعنت دیتے ہیں پھر کہتے اداکار مت کہو، تو خود کو کیا کر رہا ہے؟ یہ تو نیکی کر رہا ہے کہ گناہ کر رہا ہے؟ اس لیے ذرا محبت سے شفقت سے پیار سے، باپ ہے غصے سے کرے، باپ ہے پہلے نفرت کرے، نفرت کرے، منہ موڑ لے، بے رخی اختیار کرے۔ باپ ناراض ہو محبت کی بجائے پہلے نفرت کرے، لیکن دل میں نفرت نہ ہو۔ یقیناً ماں باپ کے دل میں نفرت نہیں ہوتی، لیکن ہمارا طریقہ کار کیا ہے؟ جب ہم نوجوان خود ڈوبنے لگے اس کے ساتھ، اس مریض کے ساتھ جب ہم خود ڈوبنے لگے، جیسے مثلا ایک کینسر مریض ہے اور ڈاکٹر کا ان کے قریب مت جاؤ، ان کو ایسے جراثیم ہے تمہیں بھی لگ جائیں گے، تو پھر ہم قریب جاتے ہیں؟ کوئی قریب جاتا ہے؟ نظر ثواب دے اور غم تو کوئی بھی نہیں جاتا۔ اس لیے جب تمہیں پتہ لگ جائے اس دوست کے اندر یہ مرض ہے کہ خراب ہونے والے، تو پھر قریب ہی نہ جا، پھر کیا قریب ہی مت جاؤ۔ اس لیے پہلے تو اس کو سدھارنے کی کوشش کرو، خدا نہ کرے نوجوان ہے کہیں گے
راجی نے خراب مسرور دے سر کا دوستانہ کو دا یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہے. میں دوستوں کا کہہ رہا ہوں, دوستیاں نہیں کر رہا ہوں کہ آپ ان میں دوستانہ کو داخل جدا بنی نہیں, وہ ہمارا کام نہیں, اپنا کام پہ کام رکھو, خود ڈوب جاؤ گے. اس لگارے مولین کئی شادی پہ جاتے ہیں, مجھ سے کہتے ہیں شادی پہ جاؤ, میں کہتا ہوں نہیں جاتا, بلکار دے گئی, اب ہمیں ضرورت نہیں ہے, جب تم باپ بن جاؤ گے خیر پھر جایا کرو. اس جوانی میں کسی کے گھر مت جاؤ رات رہنے کے لیے, یہ تروڑ کرو, ماما کرو, ان چکروں میں نہ پڑو, یہ نقصان ہے, سراسر نقصان ہے, تمہیں بھی نقصان ہو رہا ہے, لوگوں کو بھی. ایک بات آج اور کہوں, سمجھدار ہے سمجھنے کی کوشش کرے. کوئی پھپھی خالہ کا بیٹا تمہارے گھر میں بار بار آئے تو دل میں یہ کہنا کہ دو وجہ ہیں, یہ مخلص نہیں ہے کہ میرے گھر میں آ رہا. ہم یہ سمجھتے ابتدا میں نجدہ بڑے خالق دے اور ان دیر وقت کرا دی. کوئی کسی کے گھر میں بغیر غرض کے لیے 5-6 دفعہ سے زیادہ نہیں جاتا, اور یہ ہر وقت آ کے بیٹھا ہوتا ہے. تو یہ بات دل میں لگا کے بیٹھو, ڈر جاؤ کہ اس کی آنکھ میں, اس کے دل میں کوئی فتور ہے اور یہ شر پیدا ہو جائے. اس لیے اس چیز سے خبردار رہو. کیا رہو؟ خبردار رہو. اور آپ نوجوان بھی کسی کے گھر مت جائے, اپنے رشتہ داروں کے ہاں رات رہنے مت جایا کرو, یہ فساد ہے. اور اپنی جوان بیٹیاں 14 سال 12 سال اس کے بعد کہیں گھر رہنے کے لیے, رات رہنے کے لیے مت چھوڑا کریں. اپنی میں والدین بیٹھے ہوئے, ان کو بھی نصیحت کر رہا ہوں, اپنی بیٹیوں کو اپنے بیوی کے بغیر مت جایا کرے, رات رہنے کی بالکل اجازت مت لیا کرے. اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو, شیر بنو, بزدل نہ بنو, اچھی چیزیں کھلاؤ, حرام مت کھلاؤ, اچھی سہولتیں دو, لیکن نظر شیر کی رکھو, اور شہباز کی طرح نظر رکھو, عقاب کی طرح نظر رکھو. ان کی نظر ہوا سے بھی نیچے ہوتی ہے, ہر گھونسلے پہ ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے, اس کو نظر آ رہی ہوتی ہے, اس لیے اس کی طرح نظر رکھو. گھر میں داخل ہو سب پر ایسی نظر رکھو کہ کہیں تو نقصان نہیں ہو رہا. اسے نہ کرو کہ گھر صرف سونے کھانے پینے کا نام نہیں, گھر میں اپنے گھر والوں کو ان کے اوپر ہر وقت نظر ہو کہ کرتوت میں, کردار میں, دیکھنے میں, سننے میں, بولنے میں کتنا فرق ہے. ایک بات آپ کو بتاتا چلوں, بعض لوگوں کا کاروبار چل رہا ہوتا ہے, بہت ترقی ہو رہی ہوتی ہے, پیسے گھر میں آ رہے ہوتے ہیں, بیگم کے منہ سے ایسے لفظ نکلتے ہیں, منہ خدا سے امڑا اور وہ کب ہو رہا, اور مجھے سنگر روٹائی کی خواہ نہیں ہوئی, بس بیگم کے منہ سے یہ لفظ نکلا, اللہ رزق کے دروازے بند کر لیتا ہے, پھر گیا پورے ڈالا وہی منہ کو ڈیلی وظیفے کو کرنا. اس لیے اپنے بیگمات کے منہ سے کوئی لفظ نکلے اس کی بھی اصلاح کرو, اس کی بھی اصلاح کرو, اصلاح کرواؤ, نہ مکوا نہ خبر مکو تو کبو میں گناہ نہ مکوا. جب بھی کوئی تمہاری بیگم کسی بیٹی کی, کسی کزن کی عزت کی بات کرے تو ان کو روک لو, ان کو منع کرو. جنانا ہویا تو بلند لو رشتہ, ساری دنیا کی بیٹیاں ہماری بیٹیاں کریں. اگر پھر بھی تم نہیں روک سکتے تو ایک اور بات دل میں رکھ لو. وہ بات کیا ہے؟ یہ کہو کہ یہ جتنی بیٹیاں ہیں یہ کس کی بیٹیاں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی. تم کسی کی کردار کو چالو گے, کوئی ایسے بول سکتا ہے جو فاطمہ کے بارے میں کچھ کہے؟ کوئی ایسے کہہ سکتا ہے؟ کہہ سکتا ہے؟ کہہ سکتا ہے؟ پھر میں کو اس لیے اپنے گھر والوں کو روکو. اکثر عورتیں اس مرض میں مبتلا ہوتی ہے, پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے آواز آتی ہے, جب تک تجھے اپنی بیٹی کی وجہ سے ذلیل نہیں کروں گا تمہیں موت نہیں آئے گی. اگر کوئی نوجوان توبہ کرے گناہ سے اور پھر تم ملو اور وہ تمہیں نصیحت کرے اور اس کو مر جاتی شاہدہ گناہ میں نہیں بولا, قسم خدا کی صوفیاء لکھتے ہیں, امام الغزالی لکھتے ہیں رحمت اللہ علیہ, اور ہمارے بزرگوں کا کوئی غلط نہیں ہو سکتا.
انہوں نے فرمایا کہ جب تو کسی کو گناہ کا طعنہ دے گا اس وقت تک تجھے موت نہیں آئے گی جب تک تو یہ گناہ نہیں کرے. اس لیے کوشش کریں. اصلاح کا الگ طریقہ وہ علماء کو آتا ہے, وہ بتا دیتے وہ طریقے سے, وہ الگ انداز ہوتا ہے, ہمیں نہیں آتا. اس لیے ہم تو دکاندار ہیں, ہم تو تاجر ہیں, ہم تو ملازم, ہمیں ان چیزوں کا کیا پتہ. یہ قرآن اور حدیث کی باریکیوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے. اس لیے اس معاملے میں جب بھی تیری اڑتے زبان کھولے کسی کے بارے میں تو خاموش ہو جایا, اور کسی کے گھر جاؤ تو وہاں تمہیں اس کی استعداد کم ہوگی, وہ تمہیں صرف کاوا پلائے گا, غریب ہوں گے, اس کو بھی اللہ کی نعمت سمجھ کے پی لے. میری طبیعت نہ مانے, محبت سے سمجھنا کہ اللہ آج تو یہ کھلا رہا ہے, یہ تیرا کرم ہے. کون کھلا رہا ہے؟ اللہ. کون کھلا رہا ہے؟ کبھی امیروں کے گھر سے کھلاتا ہے, کبھی غریبوں کے گھر سے کھلاتا ہے. برتن تو وہی ہے, برتن بدلتے ہیں, در نہیں بدلتا. ہاتھ وہی ہے, صرف انداز بدل جاتے ہیں. کبھی پیسے اکاؤنٹ جو ہے تمہیں نیشنل بینک سے ملتے ہیں, کبھی MCB سے ملتے ہیں, کبھی پیسے تو پیسے وہی ہے, اس لیے صرف بینک بدلتے ہیں. کب تو غریبوں کے ہاں جائے گا وہ کاوا پلائے گا, اس کو بھی اللہ کی نعمت سمجھ کے پینا. کبھی تو امیروں کے گھر جائے گا, اچھا کھانا کھلائے گا, پھر دل میں یہ مت کہنا جو ہو خدا کوڑی لدا سے خراب لدا بس رکھو, اس کی محبت کی خاطر وہ بھی پی لیا, وہ بھی کھا لیا کر. اور یہ سمجھنا کہ یہ کون کھلا رہا ہے, اور یہ مت کہنا تمہیں کون کے خدا نہیں, تیرے گھر میں کھلانے والا کون ہے اور اس کے گھر میں کھلانے والا کون ہے. بس کسی کو زیادہ دیتا ہے, کسی کو کم دیتا ہے, یہی رب کی قدرت. رب کی قدرت کیا ہے؟ کسی کو غریب بنا لے, کسی کو فقیر بنا لے, فقیر کو اٹھا کے بادشاہ بنا لے, یتیم کو بٹا کے بادشاہ بنا لے. تیمور لنگ, تیمور بادشاہ, اس کا اپنا نام تھا تیمور لنگ. یہ پاؤں سے لگ رہا تھا, ایک بزرگ رستے سے گزر رہا ہے, یہ نوجوان ہے, پاؤں پہ پاؤں اٹھا کر بیٹھا. اکثر لوگ کرسیوں میں تکبر کی وجہ سے ایک پاؤں اٹھا کے دوسرے پاؤں پہ رکھتا ہے. یہ تکبر کی بہت بڑی علامت ہے, یہ تکبر کی بہت بڑی علامت ہے. اور یہ کرسی پر یہ پاؤں ڈال کے ایک پاؤں پہ ایسے پاؤں بیٹھ کر یہ بیٹھنا, اس پر انگریزوں میں بھی کتاب لکھی, ہمارے علماء نے ادب کے خلاف اس کو لکھا ہے. انگریز بھی اس کے قائل ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے, غیر بھی اس کے قائل ہے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے, اور یہ دوسرے کی طرف پاؤں کرنا یہ خلاف ہے. ایک دن یہ نوجوان لڑکا تیمور چھوٹا تھا, انہوں نے ایسے پاؤں کو دوسرے پاؤں کے اوپر ڈالا تھا. وہ بزرگ گزر چکا ہے, کہتے یہ بادشاہ بن جائے گا, یہ پاؤں اس کے راستے میں آڑ بنے گا. دوسرے بزرگ نے کہا یہ پاؤں کیسے آڑ بنے گا؟ فرمایا یہ تکبر کی علامت ہے, اس لیے یہ بادشاہ نہیں بنے گا. تو دوسرے نے کہا اللہ پاؤں توڑوا دے, آگے جا کے پاؤں ٹوٹ گئے. اس کے بعد لنگڑا ہوا اور بعد میں لکھا کہ تیمور بادشاہ بنا. اس لیے میں بھائی دوستو, اللہ کی قدرت کیا ہے؟ فقیر کو اٹھا کے بادشاہ بنا لے, غریب کو اٹھا کے امیر بنا لے, امیر کو ذلیل کر کے فقیر بنا لے. میرے بھائی دوستو, یہ ہماری زبان کی وجہ سے بہت سے ہمیں نقصان ہوتا ہے. ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ جی زبان میں اس کا کیا, یہ ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا. یہ بات یاد رکھیں, 70 گناہ اس زبان سے ہوتی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس زبان کی وجہ سے آدمی جنت تک ہوتا ہے, لیکن ایک لفظ زبان سے نکلتا ہے جہنم تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے جب بھی کسی کے بارے میں بات کرو ذرا منہ سنبھال کے بات کرو. تمہاری بیٹیاں ہیں گھروں میں, تمہاری بہنیں ہیں, اور ہماری مائیں ہیں, اس لیے اپنے گھر والے جب کوئی بات کرو تو اس کو روکو, اس کو منع کرو, مت کہو اس کی وجہ سے تو ہم ذلیل ہو رہے ہیں. اس لیے اگر سارے مسلمان ایسے ہو جائیں, تعریف کرنے والے ہو جائیں, تو پھر محبت رہے گی کہ نہیں؟ محبت رہے گی کہ نہیں؟ اس لیے تو نفرتیں آج بن رہی ہے نا, ہمارے منہ نہیں رکتے, ہم اس کے خلاف بول رہے ہیں, وہ ہمارے خلاف بول رہے ہیں. جب بات پہنچ جاتی ہے تو نفرتیں پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے ہماری محبت کس کے لیے, ہماری نفرت کس کے لیے؟ بس یہ ہماری طرز زندگی ہے. اس لیے یہ صحابہ کی طرز زندگی تھی کہ وہ محبت بھی اللہ کے لیے کرتے تھے اور نفرت بھی. آج جو ہم جمع ہیں, ہم کس کے لیے جمع ہیں, اور جب جدا ہوں گے کس کے لیے جدا ہوں گے؟ اللہ کے لیے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مختصر سا ذکر کرتے ہیں, ہمارے بھائی منور شاہ سے تشریف لائے ہیں, ان کا ہم ممنون و احسان مند ہے, مشکور ہے.
پھر انشاءاللہ ذکر کی مجلس کے بعد یہ حمد و نعت پیش کریں گے اور ہم سنیں گے اور پھر آخر میں دعا کریں گے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ اور آپ لوگوں کی آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ ہم روزانہ الحمدللہ آپ لوگ گھروں میں جتنا درود شریف پڑھتے ہیں، آپ لوگ کے سلسلے کی توسط سے ہم بھی تھوڑا بہت پڑھتے ہیں، تو الحمدللہ کل ہم نے حساب لگایا تھا کچھ کم 6 لاکھ مرتبہ کل ہم نے درود شریف پڑھا تھا۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ گھروں میں درود کے حلقے شروع کریں، 1,000 2,000 گھروں میں سب بچوں کو بٹھا کے اور گھر میں کہو کہ 1000 دفعہ درود شریف پڑھے۔ یہ بات آپ کو بتا دوں، ڈنکی کی چوٹ پہ بتاتا ہوں، قسم کھا کے بتاتا ہوں کہ جس گھر میں درود شریف پڑھا جائے گا وہاں رحمتیں آئے گی۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب کون ہے؟ پوری کائنات میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس کا تذکرہ تیرے گھر میں ہوگا تو اس گھر کو اللہ ذلیل کرے گا، اس گھر کو ذلیل کرے گا، اس گھر کو برباد کرے گا۔ اس لیے اپنے گھروں میں تھوڑا تھوڑا 1,000 الحمدللہ بعض گھروں میں 20,000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے گھروں میں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کریں، کثرت سے پڑھو۔ اور جب پڑھیں گے انشاءاللہ ہم روزانہ کچھ کم مہینہ اب 2 کروڑ پونے 2 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگ بھی اپنے گھروں سے تھوڑا تھوڑا حصہ اس میں ڈالتے جائیں اور پھر خیر SMS کریں کہ آج ہم نے اتنا پڑھا، تو انشاءاللہ آخر میں دعا کرتے اس میں آپ لوگوں کا حصہ آئے گا، کریں گے نا انشاءاللہ؟ آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وذریۃہ وآل بیتہ اجمعین۔ الحمدللہ منشی الخلق من دم ثم الصلاۃ علی المختار فی قدم مولا صلی وسلم دائما ابدا۔ بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الحاج محمد امین رحمۃ اللہ تعالی علیہ مبارک فرمائے بزرگیت ترگی لگوار ادم لارہنا دمدینی پاکی ترگی پر کتو مبارک کی گرمی بزرگیت ترگی لگوار ادم لارہنا حضرت پہ ایک قدمون روم رخوار لگا پجی کتو کی گرزی دلی جبریل کی یملا لشوق السر ويختار أقول قال لنا سيدا قيام فضمك بي قدم أو السر ندري نزرد تكمينة هم بما يندى أوضع مقامات روضة التالي درغنات محبوب ما يدعش الذين نرعوا بأنظار لنا دلت دون عريق كل محبوب دحرم
يوم كما فردوس قالوا منار ندع نقص طوال السلام مرشد محبوب روزينا دجو عاشق كنا ندي درد قرار ندع سلام محمد امین عرض پر بحضور محبوب جو ہے قادر اور انسان ندی دربار ندع شوق سے روشی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہ باقبان کی اختر مصطفیٰ
نور تماشی تجھے رد منظر جنت راہدار چراغ پر نقش دے مصطفیٰ ندا امت پر طلب ترک مصطفیٰ محمد امین تبرا نائگا نائگا نکوثر جے مصطفیٰ محمد امین تبرا نائگا الحمدللہ محمد جان کو توجیو شوق کرتا پورا کروائے آئینا ازلنا سائدائنا خدا بندینا دو محمدینا دو محمدینا دو محمدینا دو محمدینا دارنا سائدائنا خدا بندینا محمد